السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ معزز ناظرین، فتنوں کے دور میں مسلمان مردوں کو یا مسلمان عورتوں کو فتنے میں جو لوگ مبتلا کرتے انہیں ورغلاتے ہیں، ان کے لیے سزا کیا ہے؟ مسلمان مردوں کو یا مسلمان عورتوں کو فتنے میں مبتلا کرنے کی سزا آئیے دیکھتے ہیں قرآن کی روشنی میں۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک جو لوگ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو فتنے میں مبتلا کرتے ہیں، ثم لم یتوبوا، اور وہ توبہ نہیں کرتے، فلہم عذاب جہنم، تو ان کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق، اور جہنم کے اندر ان کو آگ کا عذاب دیا جائے گا جو لوگ مومن مردوں کو یا مومن عورتوں کو فتنے میں مبتلا کرتے ہیں۔ حضرات، اس پرفتن دور میں سرزمین کرناٹکا کے اندر مسکان نامی ایک بہادر بچی نے جس طرح سے اپنے ایمان اور عقیدے کی سالمیت کے لیے اس نے بہادری کا مظاہرہ کیا، اپنے ایمان و عقیدے کو بچانے کے لیے جس طرح سے اس نے بہادری کا مظاہرہ کیا، قابل مبارکباد ہے۔ اللہ رب العالمین اس کے جان کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، اس کے ایمان کی، اس کے عقیدے کی حفاظت فرمائے، مزید رب العالمین اسے ایمان اور اسلام پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ حضرات، آپ جانتے ہیں کہ سرزمین کرناٹکا میں کالجز اور اسکولوں کے اندر برقعے پر پابندی لگا دی گئی کہ کوئی بھی عورت، کوئی بھی لڑکی برقع پہن کر، نقاب پہن کر کے وہ اسکول اٹینڈ نہیں کر سکتی، کلاس اٹینڈ نہیں کر سکتی، اور حالات بگڑتے جا رہے تھے۔ مسلم بچیاں پروٹیسٹ کر رہی تھیں، مظاہرات کر رہی تھیں، دوران مظاہرہ نعرے بازی شروع ہے۔ یہ کچھ بجرنگ دل کے اور کچھ گنڈے قسم کے سنگھنوں کے گنڈوں نے، ایسے سیدھا سیدھا بولیے، جو زعفرانی گنڈے ہوتے ہیں، کچھ زعفرانی RSS کے گنڈوں نے ان بچیوں کے سامنے نعرے بازی شروع کیا، اور انہی کے سامنے الحمدللہ ایک مسکان نامی بچی نے ڈٹ کر کے مقابلہ کیا۔ اس نے بڑے ہی دلیری اور بہادری کے ساتھ اس نے نعرہ تکبیر بلند کیا، اللہ رب العالمین کو پکارا، اور اس کی اس صدا میں اتنی تیزی تھی کہ رب العالمین نے اس کی آواز کو پوری دنیا میں ہر کان تک، ہر شہر، ہر بستی، ہر ملک تک پہنچایا، چونکہ اس کی صدا میں، اس کی پکار میں خلوص تھی، للہیت تھی۔ حضرات، تو حالات کے مناسبت سے ایسے فتنے، ایسے واردات رونما ہو رہے ہیں، ہوئے ہیں، اور قیامت تک ہوتے رہیں گے۔ ایسے واردات سے ہمیں اور آپ کو گھبرانا نہیں چاہیے، ایسے واردات سے ہمیں اور آپ کو ڈرنا نہیں چاہیے، بلکہ ہمیں اور آپ کو حق اور سچائی پر جمے رہنا چاہیے۔ یہی ہمارے مذہب کی تعلیم ہے، پہلی چیز۔ دوسری چیز جو ہے، اس بچی کے اس جذبے کو ہندو اور مسلم کا رنگ نہیں دینا چاہیے۔ جو لوگ اس بچی کے جذبے کو، اس کے اس صدا کو، اس کے اس نعرے تکبیر کو ہندو اور مسلم کا رنگ دے رہے ہیں، ہندو اور مسلم کی شکل دے رہے ہیں، وہ اپنی سیاست کو گرم کرنے کے لیے، اپنی سیاست کو کامیاب بنانے کے لیے، اپنی سیاست کی روٹی سیکنے کے لیے ایسا کر رہے ہیں۔ اس بچی نے حق کی لڑائی لڑی ہے، اپنے حق کا مطالبہ کیا، اور حق کے مطالبے کے لیے اس نے رب العالمین سے مدد مانگی، رب العالمین کا سہارا لیا، کوئی غلط نہیں کیا۔ تو اس لڑائی کو ہندو اور مسلم کا رنگ دینا، ہندو اور مسلم کا شکل دینا بے بنیاد اور غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔
بہرحال ایسے لوگ جو ایسے مسلمان مردوں اور عورتوں کو فتنے میں مبتلا کرتے ہیں، ان کے چین اور سکون کو غارت کرتے ہیں، رب العالمین ایسے لوگوں سے انتقام لے گا، وہ کسی بھی سنگٹھن کے ہوں، RSS کے ہوں، بجرنگ دل کے ہوں، ہندو یوا واہنی کے ہوں، کسی بھی سنگٹھن یا کوئی مسلم سنگٹھن ہو، اور اگر وہ کسی انسان کو فتنے کا شکار بناتا، اس کے چین و سکون کو غارت کرتا، اس پر ظلم کرتا ہے، اس پر اتیاچار کرتا ہے، تو رب العالمین اس سے انتقام لے گا، دنیا میں بھی اس کو ذلیل کرے گا، اور آخرت میں بھی رب العالمین اس کو دردناک عذاب سے دوچار کرے گا۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو ہر قسم کے فتنوں سے بچنے کی کوشش کرنا چاہیے اور بچنا چاہیے۔ ہم رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو ہر قسم کے فتنوں سے بچنے اور بچانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتنا منٹ ہوا؟